میں پولیس تھا۔ مجھے 16 سال کی ایک خوبصورت لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں اسے چپکے چپکے دیکھتا لیکن اس سے کچھ بول نہیں پاتا۔ ایک دن وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میرے کپڑوں کے اندر کچھ ہل رہا ہے، میری مدد کرو۔ میں نے دیکھا اس کے کپڑوں کے اندر کوئی چیز ہل رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے کپڑے نکال دیے، لیکن اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے جذبات بے قابو ہو گئے، اور پھر میں اس لڑکی کو روز دیکھتا تھا۔ وہ مجھے بہت خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کہیں جا رہی تھی اور بالکل اکیلی تھی۔ میری نیت غلط نہیں تھی، بس میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا اس کے بعد میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا پیچھا ضرور کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں، اور مجھے کسی کا بھی پیچھا کرنے کا ہنر خوب آتا تھا، کیونکہ میں ایک پولیس والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک جھگی میں داخل ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے، کیونکہ جہاں تک میرا اندازہ تھا اس علاقے میں اس طرح کے خیموں میں تو مانگنے والوں نے لگائے ہوتے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ ان خیموں کے اندر کیا کچھ ہوتا تھا۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ وہ اندر کیوں گئی ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر اندر کیا ہو رہا ہے، اور اگر وہی ہو رہا ہے جو یہاں پر ہوا کرتا تھا تو میں اسے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری غیرت پر وار ہو رہا ہو، جبکہ میرا تو اس لڑکی سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو اس نے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا تھا، لیکن وہ جو بھی چیز تھی وہ ہل رہی تھی۔ میں اب اور بھی حیران ہو گیا تھا۔ پہلے میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس خیمے تک آیا تھا، اور اب میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہی واپس جا رہا تھا کہ جس جگہ پر وہ رہتی تھی وہ جگہ ہماری جیل کے بالکل سامنے تھی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے جا کر اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم نے کس کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا ہے۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی تھی، اور جب اس نے اپنی چادر ہٹائی تو میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، اور میں نے اسے فوراً ہتھکڑیاں لگا دی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ اب میرے لیے ہی۔ میں نہیں جانتا تھا اس لڑکی کا کیا نام ہے۔ وہ ہماری جیل کے سامنے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی، جس کی کھڑکی سے اس کے گھر کے اندر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میری اکثر نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، اور جب تک اس کے چھوٹے سے گھر کی لائٹ آن رہتی میں اندر کے منظر صاف دیکھ سکتا تھا۔ میری ٹیبل جس جگہ پر تھی وہاں سے اس کا گھر بالکل صاف نظر آتا تھا۔ وہ سڑک کی دوسری طرف رہتی تھی، اور سڑک کی اس طرف ہماری جیل تھی۔ میری عمر اس وقت 28 سال تھی، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا نام عامر تھا۔ دراصل میری شادی کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دن مجھے میرے دوست نے کہا، تم کیوں اس لڑکی کو دیکھتے رہتے ہو؟ میں نے کہا، یار وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس نے کہا، اچھی لگتی ہے تو شادی کا پیغام کیوں نہیں بھیج دیتے ہو؟ وہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن کافی غریب سی ہے۔ میں نے کہا، غریبی امیری سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ایک اچھی پیاری سی لڑکی چاہیے جو میرا گھر بسا سکے، میرے ساتھ ہمیشہ وفادار بن کر رہے، اور جب میں ڈیوٹی سے گھر جاؤں تو اپنے ہاتھوں سے گرم گرم کھانا بنا کر میرے سامنے رکھے۔ ہوٹل کے کھانے کھا کھا کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ اب بھی وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی کام کرنے میں مصروف ہو۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا شاید وہ زمین پر بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی، کیونکہ اس کا صرف چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس پر ایک نگاہ ڈالے تو نگاہ ہٹانا ہی بھول جائے۔ بڑی بڑی آنکھیں تھی، پتلی سی ناک تھی، پتلے گلابی ہونٹ تھے، اور رنگ بھی ایک دم سفید تھا۔ میں نے کہا، بات تو تیری ٹھیک ہے کہ شادی کا پیغام بھجوا دوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں رہتی ہوگی، اور پھر اس کی عمر بھی بہت کم ہے، یہی کوئی 16-17 سال کی عمر ہوگی۔ میرے دوست نے کہا، ہاں یہ تو اچھی بات ہے، کم عمر بیوی بہت ہی اچھی ثابت ہوتی ہے، شوہر کی ساری باتیں مان لیتی ہے، اسے دنیا داری کی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے اپنے شوہر کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتی،
اور زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ بچے جلدی ہو جاتے ہیں تو بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں اور بیوی خوبصورت اور جوان ہی رہتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو حیران ہو کر دیکھا تھا۔ ویسے اس نے بھی ایک کم عمر لڑکی سے ہی شادی کی ہوئی، اسی لیے وہ اپنا مشورہ میرے ساتھ بانٹ رہا تھا۔ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کا نام مائرہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر وہ اکیلی رہتی تھی تو پھر بات کچھ عجیب سی ہو جاتی، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی باپ، بھائی یا اس کی ماں ہوتی تو میں اس سے رشتے کی بات کر سکتا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ میں سڑک پر رہنے والی ایک غریب لڑکی کو اپنے لیے پسند کر چکا تھا، لیکن وہ جتنی خوبصورت تھی اسے کوئی بھی پسند کر سکتا تھا، اور پھر میرے رشتہ دار بھی تو نہیں تھے جو میرا رشتہ کہیں طے کرتے۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کو سہارا بھی مل سکے اور میرا گھر بھی بس جائے۔ میں ایک پولیس والا تھا، اس لیے میرے لیے پتہ لگانا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے پتہ لگا لیا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا، وہ اس گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ یہ سن کر میں تھوڑا حیران ہوا اور فکر مند بھی ہوا اور پریشان بھی کہ وہ اکیلی کیسے رہتی ہے، کیسے گزارا کرتی ہوگی، اور کیا اسے اکیلے رہتے ڈر نہیں لگتا؟ اتنی کم عمر تھی اور لڑکی ہے، اکیلے کیسے رہ لیتی ہے؟ پھر میں نے سوچا ڈرنا کیسا، اگر اسے کوئی پرابلم ہوگی تو وہ یہاں پر آ جائے گی، ہم ہیں نا پولیس والے، ہم اس کی مدد کریں گے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ شاید ہمارے سہارے پر ہی وہ یہاں پر اکیلی رہتی تھی کہ اسے پتا تھا سامنے ہی پولیس اسٹیشن ہے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں اکیلا ہی بیٹھا تھا جب میں نے دیکھا وہ کالی چادر اوڑھ کر کہیں جا رہی تھی۔ نہ جانے میرے دماغ میں کیا آیا کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے سوچا کچھ اور نہیں تو اس سے بات ہی کر لوں گا۔ میرا دل بھی مچل اٹھا تھا کہ مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی چاہیے۔ آخر اس کے دل میں کیا ہے؟ وہ چلتی جا رہی تھی اور آس پاس بھی دیکھ رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی چور ہو۔ اس نے ایک بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اسی طرف جا رہی تھی جہاں پر جھگیوں میں وہ لوگ رہتے تھے، اور ان لوگوں کی طرف سے ہمیں پہلے بھی شکایت آئی ہوئی تھی۔ محلے والوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیں۔ ہم نے ان کو نوٹس بھی بھجوایا تھا، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ بارش ہونے سے پہلے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بس ایک ہفتے کا وقت دے دیں۔ وہ لوگ وہاں پر غلط کام کر رہے تھے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ عزت نہ غیرت، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ مائرہ ان کے پاس کیوں جا رہی تھی؟ وہ جھگی کے اندر داخل ہو گئی تو میرا دل جیسے بیٹھ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسی گندی جگہ پر جائے۔ کیا وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ پورے 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ باہر آئی اور اس نے کسی چیز کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اسے چادر میں چھپایا ہوا تھا، لیکن وہ چیز جو بھی تھی وہ ہل رہی تھی۔ اب وہ واپس اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی، جیسے ایک ایک قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ اپنی ساری طاقت استعمال کرتے ہوئے وہ چل رہی تھی، لیکن بہت ہی بیمار معلوم ہو رہی تھی، اور میں بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دل تو کیا کہ میں اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ تم وہاں پر کیا لینے گئی تھی، لیکن اس سے کس حق سے پوچھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو اکیلی رہتی تھی۔ میں ابھی اس کے پاس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک کال آ گئی۔ یہ میرا ڈیوٹی کا وقت تھا اور میرا جانا ضروری تھا، اسی لیے میں اس معاملے کو یہیں پر ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن صبح جب مائرہ کو دیکھا تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس کی گود میں تو ایک بچہ تھا۔ پہلے وہ ہمیشہ خود کو ایک کالی چادر میں لپیٹ کر رکھتی تھی، اس لیے مجھے اس سے پہلے نہیں پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور کیا یہ اسی کا بچہ تھا یا پھر اس نے کہیں سے اٹھایا تھا۔ میں انہی جھگیوں کی طرف چل پڑا تھا کہ پتا کروں کہ وہ لڑکی یہاں رات کو کیا کرنے آئی تھی۔ تھوڑی پوچھ تاچھ کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو عورتوں کے بچے پیدا کرانے کا کام کرتی ہے، اور بہت ہی معمولی سے پیسوں میں یہ کام کر لیتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، رات کو ایک لڑکی آئی تھی، عمر یہی کوئی 16-17 سال کی تھی۔ اس کی طبیعت بڑی خراب تھی۔ اس نے بدلے میں مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیے تھے۔ میں نے کہا تمہارے پاس یہ سب کرنے کی اتھارٹی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں صاحب جی، ہم تو خاندانی دائی ہے،
ہم تو یہ کام کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ پہلے سے ہی بڑا مجبور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ ہم تھوڑے سے پیسوں میں ہی اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو کیا کوئی برا کام ہے؟ کیا کوئی گناہ ہے؟ وہ عورت میرے سامنے کھڑے ہو کر ایسے سوال کرنے لگی جیسے وہ وکیل ہو۔ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہی تھی۔ میں واپس آ گیا، لیکن مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ وہ بچہ مائرہ کا ہی تھا۔ لیکن میں حیران تھا، جب وہ اکیلی رہتی تھی اور اس کی عمر بھی اتنی کم تھی، تو پھر وہ اتنی کم عمر میں ماں کیسے بن گئی؟ میرے دل میں تو جیسے ایک شور سمجھ گیا تھا۔ سارے ارمان کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ میں تو اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اسے عزت دینا چاہتا تھا کہ وہ جیلر صاحب کی بیوی کہلاتی۔ لیکن یہ کیا، اس نے اکیلے رہتے ہوئے بچے کو جنم دیا تھا، یعنی اس کا ناجائز بچہ تھا۔ اب وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لیے پھرتی، صبح کہیں چلی جاتی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ فروٹ منڈی میں چلی جاتی ہے، پر وہاں بیٹھ کر فروٹ کو سیٹ کرنے اور ٹوکری سے نکالنے کا کام کرتی ہے۔ اسے اس کام کے تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ پھل مل جاتے ہیں، لیکن وہ اسی میں گزارا کرتی ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ عجیب تھا۔ وہ اس بچے کو بہت محبت کرتی تھی، اپنے سینے سے لگائے رکھتی۔ میں اکثر اسے دیکھتا تھا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی۔ بچے کی شکل دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑکا ہے۔ ایک دن میرے دوست نے مجھ سے پوچھ لیا کہ پھر کیا سوچا اس لڑکی کے بارے میں، کب رشتہ بھیج رہے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو یار، کسی اور ٹاپک پر بات کرو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بس میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وقت گزرنے لگا تھا، ہمارا تو کام ہی ایسا تھا کہ نہ دن کا پتہ چلتا اور نہ رات کا۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ کچھ ہی دنوں کے لیے مائرہ نے وہ کالی چادر اوڑھنا چھوڑ دی تھی، لیکن اب اس نے پھر سے کالی چادر اوڑھنی شروع کر دی تھی۔ ایک دن ہم نے کھانا منگوایا تو کچھ کھانا بچ گیا تھا۔ میرا دوست کھانا ایک طرف پھینکنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار اب یہ کھانا کون کھائے گا، موسم بھی گرم ہے، تھوڑی دیر میں ہی خراب ہو جائے گا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی، میں نے کہا کھانا مجھے دے دو۔ میں نے وہ کھانا ایک شاپر میں ڈالا۔ اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا۔ میں وہ کھانا لے کر مائرہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ویسے اسے گھر کہنا ٹھیک نہیں تھا، وہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہی تھا۔ اندر ہی اس نے ایک چھوٹا سا کچن بنا رکھا تھا۔ کچھ برتن ایک طرف کو پڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر میں نے دستک دی۔ دروازے کے آگے پھٹا ہوا پردہ لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا کون؟ میں نے اس کی آواز سنی تو میرا دل شور مچانے لگا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا، شاید میں یہ آواز ساری زندگی سننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے کچھ کھانا لے کر آیا ہوں۔ ابھی میں بول ہی رہا تھا کہ بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے بڑھا کر کھانا پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، وہ بے حد خوبصورت دودھ یا سفید رنگت کے ہاتھ تھے۔ وہ دبلی پتلی خوبصورت لڑکی تھی، ایسی لڑکی جو ہر مرد کے خوابوں میں آتی ہے اور جسے ہر مرد اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ بہت کمزور تھی، اس کا ہاتھ بالکل سوکھا ہوا تھا، ہڈیاں باہر کو صاف دکھ رہی تھی۔ میں نے کھانا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے کہا شکریہ۔ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، بچے کے رونے کی آواز پھر سے آئی تھی اور مائرہ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو اپنا خیال بھی نہیں رکھتی تھی، ہر وقت بچے کے ساتھ بزی رہتی۔ میں نے آتے جاتے اس کو دیکھا تھا، میری آنکھ ہمیشہ اس پر ہی ہوتی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا یہ جو سڑک پار کی جگہ ہے یہ میری ہے، میں نے اس کے اوپر ایک پلازا بنانا ہے، لیکن یہاں پر کچھ غریب لوگ رہتے ہیں اور اپنے گھر بنا بیٹھے ہیں۔ میں کورٹ کے آرڈر لینا چاہتا ہوں تاکہ ان گھروں کو توڑ سکوں۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں پر مائرہ بھی رہتی تھی۔ میں نے کہا میں تمہارا کام نہیں کروا سکتا۔ اس نے کہا دیکھو میں بڑی دور سے آیا ہوں صاحب، اگر ابھی چلا گیا تو پھر میں اگلے مہینے ہی آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا اگر تم وہ گھر توڑ دو گے تو وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ جگہ تو میں خالی کروا کر ہی رہوں گا، میں اگلے مہینے پھر آؤں گا۔ عجیب سا رشتہ تھا میرا مائرہ کے ساتھ، مجھے ہمیشہ اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ میں اس سے دل ہی دل میں ناراض بھی تھا
کہ اس نے ایک ناجائز بچے کو جنم کیوں دیا تھا، اور آج کل مجھے اس کی چال ڈال دیکھ کر بھی لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے ماں بننے والی ہو۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھا کہ میں نے کبھی بھی اس گھر میں کسی بھی آدمی کو آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اکثر میری نائٹ ڈیوٹی بھی ہوتی تھی، اور پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری آنکھیں تو وہیں پر رہتی تھی، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ ابھی اس کے پہلے بچے کو دنیا میں آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی گود میں ایک اور دوسرا بچہ آ گیا۔ اس بار اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اور وہ بہت خوش بھی تھی۔ اس کا بھی بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہناتی، لیکن خود اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اتنے پیسے کہاں سے لاتی تھی کہ بچوں کے شوق پورے کر دیتی ہے، لیکن خود پرانی سی حالت میں کیوں رہتی ہے؟ میں نے پہلی ایسی لڑکی دیکھی تھی جو اتنے برے حالات میں بھی اتنی خوش رہتی تھی، بچوں کے ساتھ کھیلتی، اکثر اس کے بچوں کی آوازیں آتی رہتی تھی، ان کو بہت پیار کرتی، کبھی کہتی میری جان، کبھی کہتی میرے بچے، میری زندگی۔ میں اکثر وہاں سے گزرتا تھا، بہانے بہانے سے اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتا تھا کہ اندر کوئی ہے تو نہیں، لیکن مجھے کبھی وہاں پر کوئی مرد دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں نے مائرہ کو دیکھا تو مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آ گیا تھا۔ اس کے کپڑے ایک طرف سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے بازار سے ایک سوٹ لیا اور ایک جوڑی جوتے کی بھی لے کر بیگ میں ڈال کر میں اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر دستک دی۔ مائرہ نے کہا کون؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جو اس دن آپ کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، آج میں آپ کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لایا ہوں۔ اس نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں کسی کی دی ہوئی بھیک کبھی نہیں لیتی۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بھیک نہیں ہے، اگر آپ یہ چیز رکھ لیں گی تو مجھے خوشی ہوگی اور یہ سامان آپ کے کام آئے گا۔ اس بار وہ پردے کو ہٹا کر میرے سامنے آ گئی، شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ جو میری مدد کر رہا ہے وہ کون ہے، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل بری طرح سے بیٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ شکل سے بہت زیادہ بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے وہ شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے ایک نظر اس کے پیچھے دیکھا، اس کے گھر میں ایک چارپائی تھی اور شاید اس پر وہ دونوں بچوں کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ ایک چھوٹا سا کچن اور باتھ روم تھا، اس کے علاوہ اس کے کمرے میں ایک ٹوٹی پھوٹی سی کرسی بھی تھی جس پر اس نے کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ کپڑوں کے ڈھیر کے اوپر بچوں کے کپڑے اور پھر پیمپرز وغیرہ تھے۔ پتہ نہیں وہ بچوں کا سامان کیسے خریدتی ہوگی، کیسے دونوں بچوں کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ اس کے پاس بچوں کے دودھ کے پیکٹ کے لیے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ شاید جو بھی کما کر لاتی تھی اس سے بچوں کا سامان ہی خرید لیتی تھی۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عامر ہے، یہ سامنے جو پولیس اسٹیشن ہے میں وہیں پر کام کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ملے گی۔ اس نے کہا میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے اکیلی لڑکی سمجھ کر میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں تو آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر اب وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، دراصل میں اکیلی رہتی ہوں، اس لیے ایسی باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھے ضرور بتانا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے واپس اندر چلی گئی تھی اور مجھے وہیں کھڑا ہونا صحیح نہیں لگا۔ اب میں بھی اس کے پیچھے اندر جا کر یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ مجھے پوری بات بتاؤ، مجھے پوری کہانی سناؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آخر کوئی تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکتا۔ بس میں خاموش ہو گیا اور واپس آ گیا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور اس کی حالت اب پھر سے خراب ہونے لگی۔ میں نے یہ بات نوٹس کی تھی کہ جیسے ہی وہ ماں بننے والی ہوتی ہے اپنے اوپر ایک کالی چادر ڈال کر خود کو اچھے سے لپیٹ کر رکھتی ہے۔ شاید وہ اپنے آپ کو چھپاتی تھی تاکہ لوگوں کو یہ بات نہ پتہ چلے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس بار بھی اس نے پھر سے کالی چادر اوڑھ لی تھی تو میں حیران ہو گیا تھا، کیونکہ اگر یہ اس کا تیسرا بچہ تھا تو میں یہ پتہ لگانے میں اب تک ناکام تھا کہ یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں۔ کیا وہ بد کردار لڑکی تھی؟
وہ یہاں پر کوئی غلط کام کرتی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ایک دن جو میں نے دیکھا میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ اس کے گھر کے باہر ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ بڑی گاڑیوں میں کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ ہم پولیس والے نہیں جانتے ہوں گے تو کون جانتا ہوگا۔ معاملہ ضرور کچھ گڑبڑ تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ گاڑی وہاں پر ویسے ہی کھڑی ہوگی، کسی نے پارک کر دی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس گاڑی والے کا مائرہ کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نائٹ ڈیوٹی بھی آرام سے کر لیتا تھا۔ ان دنوں بھی میں نائٹ ڈیوٹی میں لگا ہوا تھا۔ صرف ایک دن مجھے اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی تھی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ میں فوراً سے جا کر اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور یہ میرا فرض بھی تھا کیونکہ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں تھوڑا گھبرا گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہو۔ پھر بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں اس کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی چلانے کی آوازیں اب تک آ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، شاید اسے بھی محسوس ہو گیا تھا کہ باہر کوئی ہے۔ اس نے کہا، کون؟ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ اور سوچے، کہ شاید میں باہر کھڑا ہو کر اس کی آواز سے سن رہا ہوں اور تماشا دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے کہا، جی میں ہوں۔ میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو حیران ہوا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اس کے دونوں بچے بھی رو رہے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ پھر سے بچے کو جنم دینے والی ہے۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا حیران بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی۔ میں بہت زیادہ ہڑبڑاہٹ میں تھا، اور اس ہڑبڑاہٹ میں اسے قریبی اسپتال میں لے گیا۔ یہ اسپتال پرائیویٹ اسپتال تھا۔ یہاں کے لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ڈاکٹر سمجھی تھی شاید میں شادی شدہ ہوں، اور مائرہ میری بیوی ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو ایک نرس کے حوالے کیا۔ اس نے کہا، بچوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے بچوں کو دودھ وغیرہ پلایا اور مائرہ کی بھی دیکھ بھال کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلایا۔ اس نے کہا، یہ کون ہے آپ کی؟ میں نے ڈاکٹر کو صاف بتا دیا کہ یہ میری کچھ نہیں لگتی، لیکن میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، پھر آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ بہت ہی بری حالت میں ہے یہ۔ ایک تو اس کی کم عمر ہے، اوپر سے اس کا یہ تیسرا بچہ تھا، جس کی وجہ سے ہم اس بچے کو نہیں بچا پائے۔ ڈاکٹر کی بات پر میں چونک گیا تھا۔ میرے چونکنے پر ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، اس بچے کو نہیں بچا پائے، کمزوری کی وجہ سے اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا تھا، جسے ہم نے صفائی کر کے باہر نکال دیا ہے۔ آخر ان بچوں کا باپ کون ہے؟ اس کو بلاؤ ذرا، اس کو سمجھاؤ کہ اتنی جلدی بچے پیدا کرنے کی بے وقوفی مت کرے، اور کم سے کم اپنی بیوی کا خیال کرے۔ میں نے کہا، مجھے اس کے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ آپ اس کی صحت کا خیال رکھیں، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، میں لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر بھی تھوڑی حیران ہوئی تھی، سمجھ گئی تھی معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے، لیکن میں پولیس والا تھا، اس لیے وہ کچھ بولی ہی نہیں۔ اس نے مجھے ایک لسٹ لکھ کے دے دی جس میں بچوں کا بھی کچھ سامان تھا۔ میں نے کہا، آپ کچھ دن اس کو یہیں پر رکھ لیں، جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے۔ میں اپنے گھر پر چلا آیا، لیکن جب صبح اسپتال گیا تو اسپتال والوں نے ایک عجیب سی خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو 2 گھنٹے بعد ہی اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ ہم تو اسے روکتے رہ گئے، آپ کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ نے جانے سے منع کیا ہے، لیکن وہ نہیں مانی، اور یہاں سے ایسے بھاگی جیسے اگر یہاں رک جائے گی تو نہ جانے کیا قیامت آ جائے گی۔ میں نے کہا، اور کچھ دیکھا آپ نے؟ کچھ ایسا جو آپ کو شک میں ڈال رہا ہو؟ ڈاکٹر کہنے لگی، ہاں، اس کے پاس ایک موبائل تھا، اور جانے سے پہلے اس نے کسی سے بات بھی کی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن مجھے پتا تھا وہ کہاں گئی ہوگی، اسی لیے میں اس کے گھر پر چلا گیا۔ لیکن سامنے کا منظر بہت زیادہ عجیب تھا، کیونکہ اس کے گھر کے پاس وہی سفید گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی بھی تھا جس نے مائرہ کو اس گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے لے کر چلا گیا۔ مائرہ اس آدمی کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، وہ آدمی زبردستی اسے لے کر گیا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ گاڑی بہت بڑے بنگلے کے پاس جا کر رک گئی۔ پھر جیسے ہی وہ آدمی مائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔
میں اس آدمی کو اچھی طرح سے جانتا تھا. یہ تو بہت بڑا اسمگلر تھا، لیکن ہمیں اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت مل نہیں رہے تھے، اس لیے ابھی تک وہ قانون کے ہاتھوں سے باہر تھا. وہ آدمی بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. اگر مائرہ چاہتی تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، پر اس نے ٹھیک وقت پر چلانا شروع کر دیا. چلانے لگی، یہ مجھے زبردستی لے کر آیا ہے، میرے بچوں کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، میں اپنے بچوں کو اسے نہیں دوں گی. آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے، تو پلیز میری مدد کرے، مجھے یہاں سے لے جائیں. وہ آدمی چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور مائرہ کو وہاں سے لے گیا. اور پھر مائرہ نے مجھے بتایا کہ یہ بچے اسی آدمی کے ہیں. میں ایک بہت ہی غریب لڑکی ہوں، لیکن میری خوبصورتی ہی میری زندگی کے لیے عذاب بن گئی. میری ماں اس آدمی کے یہاں کام کرتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ میں بھی چلی جایا کرتی تھی. اس کی نظر میرے اوپر خراب ہو گئی تھی. جب میری ماں نے دیکھا کہ وہاں پر میری عزت کا خطرہ ہے تو میری ماں نے وہ کام چھوڑ دیا، لیکن اس آدمی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. میری ماں بیمار رہنے لگی تھی اور ایک دن وہ بیماری میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. اب میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی. اس آدمی کو جب پتہ چلا کہ میں اکیلی رہتی ہوں تو ایک رات وہ میرے گھر آ گیا اور اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، اور اس کا جب بھی من ہوتا وہ میرے گھر چلا آتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. وہ پوری رات میرے ساتھ ظلم کرتا اور وقت یوں ہی چلا جاتا. نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بن گئی. اس نے بچے کو گروانا بھی چاہا، لیکن ڈاکٹر نے بچے کو گرانے سے صاف منع کر دیا، کیونکہ میری عمر کم تھی اور مجھے بھی جان کا خطرہ تھا. اس آدمی کی عیاشیاں مجھ سے پوری ہو رہی تھی، اس لیے یہ مجھے مرنے نہیں دینا چاہتا تھا. اور پھر میں نے اس بچے کو جنم دیا. اس کے بعد بھی وہ آدمی نہیں مانا اور مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ میں دوسرے بچے کی بھی ماں بن گئی. اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور اس کی بیوی بانجھ عورت ہے. اب اس کو ڈاکٹر نے صاف صاف جواب دے دیا ہے کہ اس کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی. اب یہ میرے بچے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. مجھے اپنے بچوں سے بہت پیار ہے، میں نے انہیں جنم دیا ہے. میں یہ بچے اس آدمی کو نہیں دینا چاہتی. میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ اگر تمہیں مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو مجھے عزت کے ساتھ رکھو، مجھ سے شادی کر لو. لیکن وہ مجھے عزت دینے کو تیار نہیں ہے اور میں اس کی رکھیل بن کر رہنا نہیں چاہتی. میں نے کہا اگر تمہیں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا تو مت رہو، میں تمہاری پوری مدد کروں گا. وہ کہنے لگی آپ نہیں جانتے وہ آدمی بہت خطرناک ہے. آپ مجھے کہیں بھی رکھیں گے، کسی بھی حوالے سے رکھیں گے تو وہ وہیں پر پہنچ جائے گا. میں پہلے سے ہی چھپ کر رہ رہی تھی، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے آ ہی گیا تھا. میں نے کہا تم فکر مت کرو، میرے پاس مائرہ کو رکھنے کی واقعی کوئی جگہ نہیں تھی. اسے اپنے گھر لے جاتا تو میں پکڑا جاتا، کیونکہ وہ سب سے پہلے میرے گھر کی ہی تلاشی لیتا. میں نے مائرہ کو جیل میں قید کر دیا، کیونکہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں مائرہ کو جیل میں قید کر دوں گا. وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا یا تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا یا پھر کہیں اور. کافی وقت تک وہ اسے ڈھونڈتا رہا اور ادھر مائرہ جیل میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ وہاں نہیں رہ سکتی تھی. مجھے اس کے بارے میں کوئی تو فیصلہ کرنا ہی تھا. جب میں نے اپنے دوست کو یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران ہوا. اس نے کہا اسے وہاں سے نکالنا پڑے گا. میں نے کہا نکال کر کہاں لے جاؤں گا؟ اپنے گھر لے جاؤں تو کس رشتے سے؟ پھر میرے دوست نے کہا یار بات تو وہی پر آ گئی نا جو تو نے فیصلہ کیا تھا، لیکن ابھی فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. کافی مشکل ہو گیا ہے یہ سب کچھ میرے لیے. میرے دوست نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہا تو اب بھی اس کے ساتھ اور اس کے دونوں بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ ایک مظلوم لڑکی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ہمارا کام معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے، بلکہ مظلوم اور بے سہاراؤں کو سہارا دینا بھی ہے. میں نے مائرہ سے شادی کی بات کی تو بیچاری لڑکی روتے روتے میرے قدموں میں گر گئی. اس نے کہا کہ آپ اپنی زندگی برباد مت کریں، میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن میں نے اس سے شادی کر لی. اب وہ میرے گھر میں ہیں اور وہ دونوں بچے بھی میرے گھر میں ہی پل بڑھ رہے ہیں. اب وہ آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ میری بیوی بن چکی ہے. اگر وہ زیادہ ہاتھ پیر مارے گا تو خود ہی قانون کی نظر میں آ جائے گا.
آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرے دل میں ایک اچھے کام کا جذبہ بھی تھا اور شاید محبت بھی تھی جسے میں سمجھ نہیں پایا تھا، اور ان دونوں جذبوں نے مل کر ہی مجھ سے یہ فیصلہ کروایا تھا۔ دوستو، آج کی کہانی ہماری آپ کو کیسی لگی ضرور بتانا۔ پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا۔